اور امام کی حاضری تجھ سے اسی طرح سجی رہے جیسے باغ صنوبر کے درختوں سے سجا رہتا ہے۔ میں اپنے قلم، دوات اور کاغذ کا استعمال صرف تیرا شکریہ ادا کرنے کے لیے کروں گا۔ یا علی مدد۔ عشق کریمی چینل پر آپ کا خوش آمدید۔ قاہرہ میں اپنے پہنچنے پر ناصر خسرو رحمت اللہ علیہ امام مستنصر باللہ علیہ السلام کی تعلیمات اور حاضری سے گہرے طور پر متاثر ہوئے۔ آپ نے امام کے اختیار کو تسلیم کرتے ہوئے اپنا شکریہ ادا کیا اور یہ اظہار کیا کہ اب آپ کو امام کے روحانی رہنما ہونے کی حقیقت سمجھ آ گئی تھی۔ قاہرہ میں آپ کا وقت انتہائی محنت اور اسماعیلی عقیدات پر غور و فکر میں گزرا، خاص کر خواجہ المید فی الدین الشیرازی رحمت اللہ علیہ کی رہنمائی میں، جو اسماعیلی کمیونٹی میں ایک نمایاں شخصیت تھے۔ آپ کو امام نے دائیں مقرر کیا اور خاص کر خراسان کے علاقے میں اسماعیلی تعلیمات پھیلانے کی ذمہ داری دی جب آپ واپس لوٹے۔ اپنے آخری اشعار میں ناصر خسرو رحمت اللہ علیہ اپنے استاد المید رحمت اللہ علیہ کی تعریف کو جاری رکھتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ناصر کا پیغام علم اور حکمت کے خزانے کے مالک اور بیت اللہ کے مالک یعنی اسماعیلی خلیفہ امام المستنصر باللہ علیہ السلام تک پہنچائیں۔ اے تو جس کی سوچ سمجھ کر کی گئی شاعری حکمت کا ماپدنڈ ہے، اے تو جس کی نثر فلسفہ کے لیے ایک مثال ہے، اے تو جس کی حمایت میں علم ایسے سجے ہوئے فوجوں کی طرح منظم ہے، اے تو جس کی عظمت کے در پر علم نے اپنا ڈیرا ڈال دیا ہے، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس فرمانبردار غلام کا پیغام پہنچا دے، وہ پیغام جو ایک چمکتے جواہر کی طرح روشن اور قائم رہنے والا ہے، جو چاند کی طرح چمک رہا ہے، وہ پیغام جو ایک نرگس یا شمشاد کے پھولوں پر بچھی شبنم کی بوند کی طرح تازہ ہے، وہ پیغام جو سوسن اور چمیلی کے پھولوں کے بستروں پر چلنے والی ہوا کی طرح لذیذ ہے، وہ پیغام جو حسن والوں کے ملن کی طرح خوشگوار اور الہام سے بھرپور ہے، وہ پیغام جو عظیم شاعروں کے الفاظ کی طرح صاف اور فصیح ہے، وہ پیغام جو برکت اور خوشحالی کی دعاؤں سے بھرا ہوا ہے، جیسے بہار کے بادل بارش کا پانی لے کر اترتے ہیں، وہ بادل جو پہاڑوں سے نیچے اترتے ہیں اور مسک کے قطروں کی طرح لذیذ بارش برساتے ہیں، وہ پیغام جو حقیقی اور مبارک ہے، عیسیٰ بن مریم کی روح کی طرح، نیلا آسمان کی طرح عظیم اور ہم آہنگ ہے۔ ان تمام پیغاموں کو علم اور حکمت کے خزانے کے مالک اور بیت المامور کے مالک کو پہنچا دو، وہ عظیم نام کا مالک جس کے ذریعے ابدیت قائم ہے، وہ جس کی ولادت مبارک سیارہ کے نیچے ہوئی ہے جو الہی فتح کے لیے ہے، انسانیت کا فخر، کائنات کا تاج، وہ اپنے عظیم اسلاف اور اجداد کا نقش و نگاہ ہے، جو اپنے مشورے میں نبی کی مثال ہے اور جنگ میں حیدر کی مثال ہے۔ جب وہ سوار ہوتا ہے تو دنیا اس کی شوکت کی روشنی سے روشن ہو جاتی ہے اور زمین کی دھول اس کے گھوڑے کے نقش سے عنبر بن جاتی ہے۔ وہ پیغاموں کی تعریف جو اس عظیم آقا کے جلال کو بڑھاتی ہے۔ آپ اپنی نظم کا اختتام اپنے استاد کی تعریف، ان کی تعلیمات پر شکریہ ادا کرنے اور یہ امید کرنے کے ساتھ کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے پاس ہمیشہ المید رحمت اللہ علیہ جیسی لائق شخصیت ہو۔ یہ ایسے ہے جیسے ایک باغ جو شاندار صنوبر کے درختوں سے اور بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ پھر تعریف ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے آزاد کیا، میرے استاد، میری روح کے شافی، حکمت اور جلال کا مجسمہ، اے تو جس کا چہرہ علم ہے، جس کا جسم نیکی اور دل حکمت ہے، اے تو انسانیت کا معلم اور اس کا فخر۔ تیرے سامنے ایک مرتبہ وہ شخص کھڑا تھا جو صوفی چادر میں لپٹا ہوا تھا، اور امام کی حاضری تجھ سے اسی طرح سجی رہے جیسے باغ صنوبر کے درختوں سے سجا رہتا ہے۔ یہ شخص دبلا پتلا اور پیلے چہرے والا۔ اپنی زندگی کے باقی دن جہاں بھی گزاروں، ہمیشہ میں اپنے قلم، دوات اور کاغذ کا استعمال صرف تیرا شکریہ ادا کرنے کے لیے کروں گا، جب تک صنوبر کے درخت ہوا کے جھونکوں سے جھولتے رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آئے تو ضرور شیئر کیجیے، ہمیں اپنے لائک، سبسکرائب اور شیئر کے ذریعے سپورٹ کیجیے۔ یا علی مدد۔